الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، اس وقت میرے ہاتھ میں ایک رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ جو ہے اس وقت پوری دنیا کے عالمی میڈیا پہ گزشتہ تقریباً 24 گھنٹوں سے نظر آ رہی ہے، اور اس وقت اس خبر نے پوری دنیا کو ایک قسم کا فوکسڈ کیا ہوا ہے، دہلا کے رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ مسلم امہ کے وہ علاقے جو کہ سعودی عرب، ایران، مڈل ایسٹ اور اس طرح کے علاقے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور مختلف قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ایران جو ہے وہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر سعودی عرب پر حملہ کرنے والا ہے، اور سعودی عرب ہیز شیئرڈ دس ود یونائٹڈ اسٹیٹس، اور امریکہ بھی اب بیچ میں کود چکا ہے کہ اگر ایران نے ایسا کیا تو ہم اس کو سبق سکھا دیں گے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ اور اس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں اور فتن کی ان احادیث کے حوالے سے اور قرآن کی ان پیش گوئیوں کے حوالے سے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ پورا خطہ جو ہے اس نے کسی نہ کسی ایک دن یہ صورتحال سے دوچار ہونا ہی تھا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کی 52 نمبر کی حدیث ہے کہ اہل عرب سے پہلے اہل فارس یعنی ایرانی جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث جو کہ بہت عام اب تو ہو چکی ہوئی ہے، جس کے بارے میں سیدہ زینب بن جہش سے وہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو کے اٹھے تو آپ کا چہرہ بہت جو تھا وہ سرخ تھا، اور آپ نے کہا ویل للعرب، عرب کی تباہی، اور من شر قد اقترب، وہ فتنہ جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اور پھر آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج نے اس سوراخ کو کھول لیا ہے، اس دیوار کو، اور اس میں اس سوراخ کر دیا ہے کہ جو کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے بنائی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو کہ اور آج کے دور کے ساتھ سے بہت قریب نظر آ رہی ہے، جس پر بھی بہت دفعہ گفتگو کی ہے، کہ آپ نے ایک ٹائم لائن بتائی، ایک ترتیب بتائی، اور ترتیب یہ تھی کہ عمران البیت المقدس یعنی بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس یروشلم جو ہے یہ دنیا کا سینٹر سٹیج بننا شروع ہوگا تو خراب الیثرب، یثرب کی ویرانی یعنی مدینہ جو ہے کی ریلیونس ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر ویران ہو جائے گا، رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا، اور خراب الیثرب خروج الملحمہ، اور جب یثرب ویران ہو جائے گا تو اس کے بعد بڑی عالمی جنگ کا اس کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ خروج الملحمہ، اور جب ملحمہ آخر میں اینڈ پہ پہنچے گی تو مسلمان ایک دفعہ پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یفتح القسطنطنیہ و یفتح القسطنطنیہ خروج الدجال، اور جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر کے عالمی اقتدار پر اپنا جھنڈا غالب کر دیں گے تو دجال جو ہے وہ بلبلا کر تلملا کر اپنی اس غار سے، جہاں وہ اتنے عرصے سے طویل طور پر بند ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور تمیم داری والی حدیث ہے، جو ان کو مل کے آئے تھے، تو وہ جو ہے وہاں سے نکلے گا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس وقت تھریٹ جو ہے یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا، گزشتہ تقریباً 20 سال سے، جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے۔ امریکہ جو ہے اور وہ اس خطے کے اندر بہت شاندار طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک خاص چال کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ آپ سوچیں کہ افغانستان میں داخلے کے لیے امریکہ کو کس کی ضرورت تھی؟ ایک پاکستان کی ضرورت تھی تاکہ وہاں سے بیس ملے، اور پاکستان سے اس کو جہاز ملیں، اور جہاز جو ہیں ان کے اڑیں، پاکستان اس کے سرزمین میں ہوائی اڈے ملیں، اور 3 ہوائی اڈے ملے، 57,000 دفعہ ہمارے یہاں سے امریکی جہاز اڑے، انہوں نے افغانستان کی سرزمین پر بم برسائے، پھر انٹیلیجنس سپورٹ ملے، پھر جو لوگ بھاگ کے وہاں آئے ہم ان کو گرفتار کر سکیں۔ تو یہ پاکستان نے مکمل طور پہ امت مسلمہ کے پیٹ میں چھرا گھونپا، اور افغان بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے امریکہ کا مکمل طور پہ ساتھ دیا۔ دوسرا، امریکہ کو ایران کا ساتھ چاہیے تھا، اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اس معاملے کے اندر بڑے خاموشی کے ساتھ، اس کے پاسداران کے ساتھ انہوں نے ڈیولپ کیے، اور انہوں نے پہلے سے اس لیے ڈیولپ تھے کہ شمالی اتحاد کو طالبان کے خلاف جو مدد ملتی تھی، اس مدد کے اندر انڈیا اور ایران تھے، اور امریکہ ان کی پشت پر تھا، لیکن دور دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب افغانستان پہ حملہ ہوا ہے تو ایرانی جو تھے وہ خاص طور پہ اس جگہ پہ موجود تھے، اور ایرانیوں نے ان کے سربراہان نے بعض بیان بھی دیا کہ امریکہ نے ہمیں اقتدار میں شیئر نہیں کیا، ہم نے اس سے بہت ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلمند کی لڑائی کے اندر جس وقت یہ مکمل طور پہ
پھنس گئے تھے برطانوی، تو اس لڑائی کے اندر باقاعدہ ایرانی پاسداران اور ان کے فوجی آئے تھے جنہوں نے ان کو برطانیہ کے لوگوں کو نکالا تھا، اور 3 ان کے لوگ جو تھے وہ وہاں سے مارے بھی گئے تھے، جن کا جنازہ بعد میں قم میں پڑا گیا تھا۔ دوسری صورتحال یہ تھی کہ امریکہ نے صدام حسین کے معاملے کے اندر، چونکہ ایران کی پرانی دشمنی چلی جا رہی تھی، پہلے امریکہ نے صدام حسین کو استعمال کیا ایران کے خلاف۔ 8 سال ایران عراق جنگ رہی، اس جنگ کے دوران امریکہ خاموش رہا، وہ کردوں کے اوپر صدام حسین جو تھا وہ کیمیکل ویپن یوز کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، اہل تشیع کی ان کے جگہ پہ مقدس مقامات پہ ظلم کرتا، یہاں تک کہ وہ جو آج کل بہت مشہور ان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ چیلم کے دوران وہ ایک واک کرتے ہیں، ایک پیدل چل کے آتے ہیں، ان کے عزاداران جو ہیں، اور پرسہ دیتے ہیں سیدنا امام حسین کو، نجف سے لے کے 80 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اس کی بالکل پابندی لگا دی تھی، اور اس شخص کو انہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں یہ کام کرنے دیا، اور اس کے بعد ایران کو باقاعدہ اس 8 سال اس جنگ میں الجھائے رکھا۔ اس کے بعد جب وہ بالکل لاڈلا جو تھا، اس لاڈلے کو شے دی کہ تم اب کویت پہ حملہ کر دو، کیونکہ کویت جو ہے یہ تم اگر سمجھتے ہو کہ عراق اعظم کا حصہ ہے، تو اس نے وہاں پہ حملہ کر دیا، اور پھر 90 کی وہ مشہور عام جنگ ہوئی کہ جس جنگ کے اندر عراق پہ پابندیاں لگیں، صدام حسین کا ناطقہ بند کیا گیا، اور یہاں تک کہ دوائیوں کو اور خوراک کے لیے بھی اس پہ پابندی لگی، اور وہ آئل فار فوڈ پروگرام اور بہت کچھ ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ بچے عراق کے صرف اس لیے مارے گئے تھے کہ ان تک خوراک نہیں پہنچ سکی تھی۔ پھر جب 2003 میں عراق میں پہنچے ہیں تو عراق میں انہوں نے باقاعدہ خاص طور پہ اس کی پوری طاقت کو تباہ کیا تاکہ ایران وہاں پر اپنے آپ کو مستحکم کر سکے، اور ایران میں وہاں پر اپنے آپ کو اپنی پراکسیز کے ذریعے مستحکم کیا۔ اس نے وہاں پر لوائے عباس بنائی، اس نے وہاں پر فاطمیون بنائی، اس نے وہاں زینبیون بنائی، اس کے وہاں پاسداران جو تھے وہ بنائے۔ قاسم سلیمانی جو وہاں پر مارا گیا ہے، اور وہ اسی لیے تھا کہ اس کو پورے کے پورے عراق پر کنٹرول کیا جاتا تھا، کرتا تھا۔ اسی طرح داعش جو تھی اس کے مقابلے پہ اٹھی، اور داعش کا ابوبکر جو تھا اور وہ دوسرا عمر جو تھا، یہ دونوں جو تھے یہ بھی اسی وجہ سے سامنے آئے کہ انہوں نے ایک شیعہ سنی کانفلکٹ ایسا بلٹ اپ کیا کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ گئے۔ وہ دونوں جو تھے وہ اس سرزمین کے اوپر اسٹیبلش ہوئے۔ پھر اس کے بعد داعش کا امریکہ نے خود ہی خاتمہ کر دیا، کیونکہ امریکہ ان سے جو کام لینا چاہتا تھا کہ دنیا بھر کے مجاہدوں کو وہاں اکٹھا کیا جائے اور ساتھ پھر ان کے اوپر بمباری کر کے ان کو ختم کیا جائے، تو داعش کا رول ختم ہو گیا، تو امریکہ نے خود ہی ختم کر دیا۔ اسی طرح شام کا بارڈر جو تھا وہ ایران کے ساتھ بالکل مکمل طور پہ مل گیا، اور تمام عرب ممالک کے اندر انسرجنسیز کنٹرول ہو گئیں، لیکن شام میں 2011 کی بنائی ہوئی انسرجنسی آج بھی وہاں سے نہیں جا سکی، کیونکہ وہاں پر بھی وہ مکمل طور پر عرب عجم کی جنگ جو تھی اور شیعہ سنی کانفلکٹ میں اس کو بدل دیا گیا، اور وہاں پر حزب اللہ آ گئی، یہاں سے ایرانی آ گئے اور بہت سارے لوگ آ گئے۔ حلب میں مکمل طور پہ حزب اللہ شیعوں کا کنٹرول ہو گیا، ادلب میں سنیوں کا کنٹرول ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رقہ اور ہما اور حمص اور یہ سارے علاقے جو تھے یہ بھی اسی ایتھنک اور ریلیجس لائن پہ تقسیم ہو گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 60 لاکھ وہاں سے مہاجر ہوئے، 10 لاکھ بچے یتیم ہوئے، اور 7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، لیکن اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایران وہاں پر بہت حد تک مضبوط ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایران کا بارڈر جو تھا وہ بالکل لبنان میں اسرائیل کے بالکل قریب آ گیا، اور لبنان کی جو حالت ہوئی ہے اور اس کے بیروت شہر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور گزشتہ 30-35 سال سے جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کا بھی آپ کو سارا کچھ پتہ ہے۔ وہاں پر بھی ایک عرب اور عجم کا کانفلکٹ جو تھا وہاں بن گیا، محلے جو ہے وہ درمیان میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ یہ شیعوں کا محلہ ہے، یہ عیسائیوں کا محلہ ہے، یہ سنیوں کا محلہ ہے۔ تقسیم خود انگریز کر کے گیا تھا، کیونکہ انگریز نے جس وقت ان کو تقسیم کیا ہے فرسٹ ورلڈ وار میں، تو یہ بیروت جو تھا یہ فرینچ پروٹیکٹریٹ تھا، تو اس کو انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ صدر جو ہے وہ ہوگا میرونٹ کرسچن، وزیر اعظم جو ہوگا وہ سنی ہوگا، اور اسپیکر جو ہے وہ شیعہ ہوگا۔ اب اس کے اندر پھر موومنٹس بلٹ اپ ہوئیں اور سب کچھ ہوا۔ اسی طرح بحرین کے اندر بھی یہی پراکسیز کا راستہ نکلا، اور بحرین کی انتظامیہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی، لیکن سعودی عرب نے وہاں اپنے فورسز کو بھیج کے اس کو کنٹرول کیا، کیونکہ بحرین میں امریکہ کا بہت بڑا اڈا ہے، اس کا تحفظ بہت ضروری تھا۔
کویت والوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یمن کی جو جنگ ہے اس کو بھی آج شروع ہوئے کم از کم 7-8 سال ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جو کوئی سعودی عرب نے ظلم کیا اور وہاں پر جو کہ ایرانیوں نے وہاں پر اسلحہ پہنچایا، اس سے ایک ایسی جنگ بلٹ اپ ہو گئی کہ اب کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر یہ دونوں جو ہیں وہ جنگ کا شکار ہوں۔ یہاں پر 2 احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب شاید اس جنگ کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو حدیث ہے نعیم بن حماد کی، ان کی 52 نمبر جو پہلے بھی آپ نے کہ پہلے فارس کے لوگ تباہ ہوں گے اور پھر اس کے بعد عرب تباہ ہو جائے گا۔ اب ٹائم لائن مزید کلیئر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ایران چونکہ اس جنگ کے اندر امریکہ اس کو اٹھائے گا اور باقی لوگ اٹھائیں گے، اور اس طرح کی صورتحال کے اندر وہ چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ ایک بڑی فرور بنایا ہو گیا ہے کہ اور کچھ نہیں، ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اس کی اولاد جو ہے اس کا حق ہے، تو اس کو وہاں ہم جا کے بٹھائیں گے۔ تو ایک ایسا ریلیجس معاملہ ہے۔ یہ ایک زمانے میں ہزاروں کا جو چیف تھا وہ بھی وہاں سے ایسی ایران سے نکلا تھا صفوی دور کے اندر، اور پھر اس کی کوفہ کے اندر لڑائی ہوئی تھی تو وہ مارا گیا تھا، ہزارہ ٹرائب کا چیف جو تھا۔ لیکن یہ دوبارہ اس کو لانے کو لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جا کے اس کو لیں گے، اور وہ ظاہر بات ہے 48 آورس کے بارے میں کہا جاتا ہے حملہ کرنے میں۔ جب یہ جنگ چھڑے گی تو اس کو پھر ختم کوئی نہیں ہونے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس مسئلے میں محمد بن سلمان کو بھی سبق سکھائے گا۔ اس نے بڑا سا آنکھیں نکالنے کی کوشش کی تھی، اور محمد بن سلمان کے سے وہ ظاہر بات ہے اس کو اسلحہ بیچے گا، پیسے بیچے گا، اور تیل زیادہ پیدا کرے گا، اور روس کو سبق سکھائے گا۔ یہاں سے ایرانی آئیں گے۔ اب ایرانیوں کو پرانا اس کو چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طور پہ آگے نہ اٹھ سکیں، اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کا پرانا دشمن ہے، اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران بہت تھریٹ ہے، تو ایران کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جب ختم صورتحال ہوگی تو اس سے ظاہر بات ہے کہ مدینہ مکمل طور پہ ایک ویرانے کی صورتحال میں آئے گا، اور اسرائیل وہاں پر مضبوط ہوگا۔ اسرائیل جب مضبوط ہوگا تو مدینہ کی ویرانی کے بعد اس وقت جو دوسرا محاذ اس وقت کھلا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ یوکرین کا محاذ اور اس کا روس کا محاذ۔ اس محاذ کے اندر بھی روس اور فورسز میں سے کسی ایک نے کہیں نہ کہیں غلبہ حاصل کرنا ہے، اور غلبہ حاصل کر کے پھر یہ جو یہاں پر بلٹ اپ ہو رہا ہے معاملہ، اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہاں پر محمد بن سلمان اور اس کے والد جہاں موجود ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہاں پر عرب کی تباہی کا جو آغاز نظر آتا ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر ان کی آپس میں جسے کہتے ہیں تخت کی نشینی کے اوپر جھگڑا شروع ہوگا، اور جھگڑا شروع ہوتے ہوئے اتنی قتل و غارت ہوگا کہ مینا کا میدان جو ہے وہ خون سے بھر جائے گا۔ اب لگتا یہی ہے کہ جس طرح محمد بن سلمان اپنے کزنس کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ بنا ہوا ہے، وہ جب اب کہیں اس کے باپ جو ہے اس کی اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی لڑائی کے اندر وہ مکمل طور پہ ایک بدامنی کی کیفیت ہو جائے گی۔ اس بدامنی کی کیفیت کے اندر وہ جو مشہور تبدیلی کا وقت آنا ہے جب سیدنا امام مہدی نے آنا ہے، تو اس امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ مدینہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں ہوگی۔ مکہ میں مقام ابراہیم سے لے کے رکن یمانی کے درمیان کا جو علاقہ ہے، وہاں پر لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں، یعنی وہ نون آدمی ہوں گے، ان کو پہچانتے ہوں گے لوگ، لیکن کنسنسس ہو جائے گا اور وہ اس سے انکار کریں گے کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال ان کی بیعت ہو جائے گی۔ اب اس وقت دیکھیں شام پہ کنٹرول کس کا ہے، شام پہ اس وقت بھی کنٹرول مکمل طور پر رسول اللہ بنی قلب کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پر کس کا ہوگا؟ امام مہدی کی بیعت ہو چکی ہوگی۔ یہ جب بیعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ عرب یونائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور کھڑے ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کے مقابلے پہ شام سے بیٹھا ہوا ایک رولر جو ہے، کوئی اس کا سفیانی نام ایک جگہ ایک حدیث میں ہے لیکن بہت ضعیف حدیث ہے، لیکن شام میں ایک جو حکمران ہوگا وہ جو ہے وہ اس کے خلاف اپنی فوج بھیجے گا۔ وہ شام سے فوج جب چلے گی تو آپ نے دیکھا ہوگا بحر احمر کے ساتھ نیچے آتے ہیں، تو مدینہ سے آگے آ کے جب وہ مکہ کے سے کچھ عرصہ پہلے ایک بیضا کا مقام آئے گا تو ایک زمین زلزلہ آئے گا، اور زلزلہ آنے سے وہ پوری کی پوری فوج جو ہے وہ دھس جائے گی۔ یہ ایک واحد علامت ہے کہ جس علامت کے بعد دنیا سمجھے گی کہ یہ واقعی وہ شخصیت ہے کہ جس نے آگے بڑھنا ہے۔ اس شخصیت کو کے لیے پھر خراسان، اب افغانستان اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے، اب خراسان سے وہ لوگ جو ہیں جو گزشتہ 40 سال سے اس معاملے میں پڑے ہیں،
وہ نکلیں گے، وہ نکل کے وہ جب آگے پہنچیں گے تو ان کی مدد کو آئیں گے، تو پھر وہ جنگ جو ہے وہ بڑی جنگ شروع ہوگی۔ یہ 48 آورس کہا جاتا ہے، یہ 72 آورس بھی ہو سکتے ہیں، یہ 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ کانفلکٹ جو ہے یہ 25 سال سے اس کے اندر تیل ڈالا جا رہا ہے، اس آگ کو ہوا دی جا رہی ہے، اس کے اندر اس حد تک دونوں کی صورتحال ہو گئی ہے کہ شاید ہی امت مسلمہ کا کوئی ایک ملک ہو جو ایران اور سعودی عرب کو ایک جگہ بٹھائے اور مسلم امہ کو اس خونریزی سے بچائے۔ یہ خونریزی ہوگی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عرب کے تباہ ہونے سے پہلے ایران تباہ ہو جائے گا، اور جب ایران تباہ ہوگا تو پھر عرب اس طرح تباہ ہو جائے گا کہ کوئی عرب صفحہ ہستی پہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت پوچھے گی یہ قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش صفحہ ہستی پہ کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا عائشہ سب سے پہلی جو قوم مجھ سے ملے گی آ کے تمہاری قریش کی قوم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں، کل نہیں، وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں بہت جلدی انفولڈ ہوتی جا رہی ہیں، سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور میں حق کو پہچاننے اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔